اور آج سچویشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے میں نے کل لکھ کے دیا ہے اور اس اپلیکیشن میں کہا ہے کہ آج بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی پولیس گھروں کو ریڈ کر رہی ہے، آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے، آج بھی ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف پی ایم پی او کے آرڈرز نکال رہی ہے، تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کون کرائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ درخواست آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 اور درخواست آرٹیکل 220 کے تحت کی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اور لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، شیڈول آنے کے باوجود بھی جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف ایف آئی آر بھی ساتھ ساتھ درج ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا، ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا عمیر نیازی صاحب، اس کا والد جب فارم لے کر آتا ہے تو ڈی ایس پی صاحب راستے سے اس سے 10 فارم چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور کچھ شکایت درج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نئے فارم لے جائیں، لیکن ہم آپ کو فارم تو جاری کر سکتے ہیں، مزید ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف عمیر نیازی کے والد کے ساتھ یہی نہیں ہوا، بلکہ یہی کام شوکت مصرا کے ساتھ بھی ہوا، حافظ فرد کے ساتھ بھی ہوا، اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے جیلر نے اس کے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ یہ لوگ جب فارم لے کے شوکت مصرا وغیرہ 4 واقعات ہوئے ہیں، وہ لے کے باہر نکلتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے، ان سے وہ فارم پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ہے؟ بلکہ یہاں تک رپورٹس آئیں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے اپنے ساتھ پولیس بٹھائی کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن باندھی بن کے کھڑی ہوئی ہے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، اور ذمہ داری عدالتوں کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ وہ لوگوں کے جو حق ہے ان کا، وہ حق وہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی واپس لینا چاہتے ہیں، جس کو وہ چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے۔ اور آج تک یہ انسرٹینٹی کی کیفیت جو کچھ رکھی جا رہی ہے یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو کرش کرنے، ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے، اور ایک پارٹی کے راستے میں کانسٹیٹیوشنل ایک ان کی رائٹس ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پورے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن استعمال ہو رہی ہے، جو کہ بڑی زیادتی ہے، غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے اور اپنے رائٹس کے لیے کورٹس میں بھی جائیں گے۔ اور اس بابت ایک بات واضح کر دوں، ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشن ہماری جمع ہو چکی ہے، وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے، دوسری ہم نے لیٹر کے ذریعے بھی ان کو جمع کرائی تھی، تیسرا اعتزاز احسن کی پٹیشن کی صورت میں بھی ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اور یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرایا تو خالی کاغذی کارروائی اگر پوری کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم عوام کو یہ حق جو ہے اس کا، وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہمارے 25 کروڑ عوام کو۔ شاہد صاحب، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس کا آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، لیکن آج ایک نئی اپڈیٹ ہوئی ہے بلوچستان میں، جس شخص نے مانا ہے کہ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو قتل کیا، میں نے سویلین کو قتل کیے، اس کو تو آج عام معافی دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، تو کیا جو اینٹی ٹیررسٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو تو معافی مل رہی ہیں، آپ لوگ کے لیے اتنی زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے، اس کا ذرا بتائیں۔ دیکھیں، پورے پاکستان میں اگر کوئی دہشت گرد ہے، اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اگر کوئی ڈاکو ہے
یا کسی قسم کی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو اس کے لیے ایک جرم آسان ہے، اس کے لیے کوئی اتنی سختی نہیں ہے۔ دوسری طرف صرف پی ٹی آئی کا ورکر ہونا ہی کافی ہے، اس کے خلاف پرچے بھی ہوں گے، اس کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے، ان کو اغوا بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف تشدد بھی ہوگا، ان کے گھروں پہ بھی ریڈ ہوگا۔ اور عثمان ڈار کے جو والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ فسطائیت کی، جبر کی، ظلم کی بدترین مثال ہے، جو کہ دوسری مرتبہ اس کے گھر میں اس طرح ریڈ ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس طرح پنجاب پولیس استعمال ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے، یہ بدترین مثالیں ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہاں ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کی گئی تھیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی گئی تھی، لیکن ہم آئی وٹنس نہیں ہیں، صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جو کچھ آج پنجاب میں ہو رہا ہے، اس کی بدترین مثالیں ہم نے ماضی میں پاکستان میں کسی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف، کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف چار دیواری کی اس طرح پامالی نہیں دیکھی جو آج دیکھنے میں مل رہی ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو آپ کا ہائی کورٹ میں سمبل کا مسئلہ ہے، ایک تو آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اسی فیصلے کو محفوظ کر رکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے میں کتنی دیر ہے یا یہ فیصلہ پہلے ہوگا؟ ہائی کورٹ نے کل صبح کیس ہے، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے، فیوریبل آرڈر پاس کرنے میں تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل انہوں نے بحث سن لی تھی، ان کو کل ہی آرڈر کے پاس کر دینا چاہیے تھا یا آج کا آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہ سازش ہے ہمارے خلاف، اس لیے وہ چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جس دن بلے کا نشان ہمیں ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتے گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ۔ آج اس خوف سے یہ سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور ان سازشوں میں بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شریک کار ہو چکا ہے، اور ہمارے خلاف ہر وہ حربہ جو کچھ ادارے یا جو کچھ ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس چاہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ مل کے ان کے غلط منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس سازش کا حصہ دار بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہے اور تقریباً 47 سے 48 سے رہ چکے ہیں، اور سمبل کا بھی مسئلہ ہے، کاغذات بھی جمع نہیں ہو رہے، تو اس صورتحال میں کیا صرف مذمت ہی کافی ہے، اور آگے کیا پلان ہے؟ الیکشن کیسے لڑے جائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2/3 ہے میجارٹی، دیکھیں تو اس میں حکمت عملی کیا ہوگی نیکسٹ؟ دیکھیں ہماری حکمت عملی، ہم آج بھی آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں، آج بھی ہم اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں، ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ آج بھی عوام کی میجورٹی کسی آپ صوبے میں ہو کے آیا ہوں، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، کراچی سے بھی میں ہو کے آیا ہوں، میں دیرہ غازی خان سے میرا اپنا تعلق ہے، سرائکی بیٹ سے، میں کے پی کے بھی کئی جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میرے سارے دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی پارٹی کی آواز ہے، ایک شخص کے حق میں لوگ کھڑے ہیں، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی۔ لیکن جو لوگ اس کو سائڈ لائن اور کارنر کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں، عوام میں مزید نفرت پھیل رہی ہے۔ عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن میں باقی کسی کو ووٹ نہیں دینا سوائے پی ٹی آئی، خواہ یہ کچھ کر لیں۔ جتنی نفرتیں یہ پھیلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، ورچوئل جلسہ ہوا، ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی کہے گا کم ہے، کوئی کہے گا زیادہ ہے، آپ بھی کریں، ہم آپ کو نہیں منع کرتے۔ لیکن ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے وہ انٹرنیٹ سلو کر کے، پائٹ کی رپورٹ ہے، پاکستان کے پائٹ کی رپورٹ ہے کہ 1.30 ارب کا اس دن نقصان ہوا اس شارٹ میں، سلو ڈاؤن کر کے آپ انٹرنیٹ کو۔ یہ کیا ایک شخص کی دشمنی میں کیا ریاست پاکستان اور 25 کروڑ عوام کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے؟ یہ بدقسمت بات ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، آج عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، وہ انہوں نے ضد بنا لی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو ہر حال میں ووٹ دینا ہے، سپورٹ کرنا ہے، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے۔ عمران خان نے
حقیقی آزادی کے لیے اپنے آپ کی قربانی دے رہا ہے. آج وہ ہماری خاطر جنگ لڑ رہا ہے اور وہ جنگ عوام کی جنگ ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے اور اس لیے عوام آج ان کے ساتھ نہیں ہے. بلوچ ہیں اور پھر آپ یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں ریاست سے کہ ریاست نے آپ کی جماعت کے ساتھ بڑے ظلم اور جبر ڈالے. تو بلوچستان سے بلوچستان یکجہتی کونسل اسلام آباد پہنچ رہی ہے احتجاج کرنے اور یہاں پہ دھرنا دینے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کسی قسم کی یکجہتی یا ادارے ہمدردی؟ دیکھیے ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں. کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو, کوئی مسئلہ پرست میں شامل ہو, کوئی بھی شخص ہے اگر کسی کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غیر قانونی کام کیا ہے کہ اس کو آپ عدالت میں پیش کرو, 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت قانون کے مطابق پروسیڈ کرے. لیکن اگر یہ طریقہ ہو کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں, ماریں یا ان کو مسنگ پرسن میں شامل کریں, کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم سب سے بڑے مظلوم خود ہیں. سر شیخ صاحب شیراز کی انٹری سے ماضی میں ہم نے دیکھا, خاص طور پر 2018 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے کہنے پر پاکستان کی تحریک انصاف میں کچھ لوگ آئے, پھر اس کے بعد لوگ ایک بہانہ بنا کر اسی کسی پہ بیٹھ کر بات رہا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لطیف طرح سے لوگ جو ہے کہ کمر سے پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. کیا یہ وہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں اور کیا گارنٹی ہے کہ جب پاکستان کی تحریک انصاف پر اس سے برا وقت آئے گا تو وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو برا وقت ہے اس سے زیادہ برا کیا ہوگا. آج بندے ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں, چادر چار دیواری آج ہماری پامالی ہو رہی ہے, ہمارے ورکرز محفوظ نہیں ہیں, ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں, ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں. اور صرف ایف آئی آریں نہیں کٹتی, بغیر وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا لوگوں کو اٹھا کے جایا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج جو لوگ اشخاص یا جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ وہ سرمایہ ہیں ہماری پارٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کاز کی خاطر کھڑے ہیں, وہ ایک مقصدیت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں. تو جو شخص بھی کسی کاز کی خاطر, ایک مقصد کی خاطر, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی خاطر ہمارے ساتھ چلتا ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی شخص جو غیر آئینی اقدامات جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہم کسی صورت ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں یا ان کے غیر آئینی اقدامات کو ہم برا غلط نہ کہیں. شہین صاحب, بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت وکلاء کے ہاتھ میں ہے اور اس سے پہلے آپ کے متعلق جو شیر افضل مروت صاحب غدار کہہ چکے ہیں, اور میں نے کچھ دن قبل ادھر ہی ان سے دوبارہ پوچھا کہ میں نے کہا وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں گے, تو انہوں نے اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک بار نام لے چکا ہوں, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو اب آپ شیر افضل مروت اور آپ خوصہ صاحب بھی آ گئے, تو اب تحریک انصاف جو وکلاء ہیں وہ جو لیڈر ہیں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, تو اس کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے انٹرنل ایشوز جو ہوتے ہیں ہم پارٹی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. جو شخص باہر کرتا ہے وہ انڈسپلن ہے, میں اس پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے لیڈرز بھی ہیں, ہمارے اشخاص بھی ہیں. کسی کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پارٹی کے اندر کے اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر باتیں کریں. یہ ہمارا فورم نہیں ہے. لیٹ دی پارٹی ہیز ٹو ڈیسائیڈ دس میٹر. اعلیٰ کار بنا ہوا ہے, آپ کو امید ہے کہ آپ کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا؟ ہمیں اس لیے امید ہے کہ ہمارا حق ہے, ہم نے ڈیو پروسیس سے انٹر پارٹی الیکشنز کرائے ہیں اور ہمیں ہائی کورٹ سے بھی امید ہے. اگر الیکشن کمیشن ہمیں حق نہیں دے گا تو ہمیں ہائی کورٹ سے انشاءاللہ پوری طرح امید ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں نشان ملے اور انشاءاللہ یہ ملے گا اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی بھی اور الیکشن جیتے گی. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, ابھی انصاف کورٹ کے جج بشیر جو محمد بشیر ہیں ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی, آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اگر ہوئی ہے تو میرے نالج میں نہیں ہے, آپ بتا رہے ہیں. اگر ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے تو غلط بات ہے, اور یہ سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, ہمارے ایگزیکٹو اداروں کا کام ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس اگر صرف پی ٹی آئی سے فرصت حاصل کرے گی تو وہ کوئی اپنا کام بھی کرنے میں کامیاب ہوگی. دیکھیں یہ جب ساری پولیس, سارے ادارے اگر ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں, ان کے ورکرز کو اٹھا سکیں, ان کو سائڈ لائن کر سکیں یا ان کے خلاف سازشیں کر سکیں, تو مجھے بتائیں کہ اپنی ڈیوٹی کرنی ہے تو
वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे जिसका अंजाम हम देख रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आप भी ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने का, तो एक प्रोसेस चल पड़ा है, आपने कागजात नामजदगी कौन से हल्के से इस्लामाबाद से इंशाल्लाह मैं दाखिल कराऊंगा। इमरान खान ने वगैरह से नॉमिनेशन करने के लिए रखा है कि किसी भी हल्कों से कोई इलेक्शन बहुत सारे हल्कों से लिस्टें आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।